اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں درود و سلام اس ذات والا تبار پر جس نے مقہور و بے نوا انسانیت کو مقام افتخار بخشا۔ مسلمانوں کے درمیان ایک بحث بدعت ہے۔ بدعت کیا ہوتی ہے اور اس بدعت کے ادا کرنے کے نتیجے میں انسان کس حد تک گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، بدعت حسنہ کیا ہوتی ہے اور بدعت کیا ہوتی ہے، ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو علماء کا پینل مسلسل موجود ہے، آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، سر بہت شکریہ آپ کا۔ علامہ محمد عباس وزیری صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ۔ مفتی ابو بکر محی الدین صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ۔ اور مفتی محمد رفیق سلفی صاحب، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور گفتگو کا آغاز بدعت سے ہی کرتے ہیں۔ فرمائیے رفیق سلفی صاحب، آپ کے نزدیک بدعت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بدعت نئی چیز ایجاد کرنے کا نام بدعت ہے دین میں۔ اپنی تمہیدی گفتگو میں یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل کر دیا، جیسے کہ قرآن کریم کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، ہزاروں صحابہ کا مجمع ہے اور اللہ کے رسول فاطمہ کے بابا خطاب فرما رہے ہیں۔ اتنے میں وحی آتی ہے اور آپ فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، لوگو دین مکمل ہو چکا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ الحلال بین والحرام بین، لوگو میں نے حلال بھی واضح کر دیا، حرام بھی واضح کر دیا۔ مختلف الفاظ ہیں، کہیں فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا نہارھا کنہارھا، لوگو تمہیں میں چٹل میدان کی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسا میدان کہ جس کی رات دن کی طرح ہے اور دن رات کی طرح ہے، رات دن کی طرح ہے اور دن دن کی طرح بالکل واضح اور روشن ہے۔ ہر چیز میں نے پہنچا دی، حلال ہے حرام ہے، دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پہنچا دیا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ بلکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ مذاق کرتے تھے، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ یعلمکم حتی الخراء، تمہارا پیغمبر تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے، حتیٰ کہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جی ہاں، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا پیغمبر ہمیں طہارت کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ جس پیغمبر نے طہارت کے طریقے بتا دیے ہوں، بتائیں اس دین میں اس کی کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ بالکل نہیں رہ سکتی۔ اور اللہ رب العزت نے اس کی گارنٹی دے دی الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مسنونہ پڑھا کرتے تھے، صحیح بخاری میں، دیگر کتب سب کا اتفاق ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بھی ہوتے تھے کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین پورا پہنچا دیا، سب چیز پہنچا دی، تو بدعت جو ہے یہ سنت کی ضد سمجھیے، بدعت دین میں نئی ایجاد۔ اب لوگوں نے اس کی تقسیم کی ہے کہ بدعت حسنہ، آپ نے بھی اپنے انٹرویو میں شروع کیا کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ تقسیم کی ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت سیئہ ہے۔ اور پھر یہ تقسیم کچھ ان کو اشارے ملتے ہیں اللہ کے رسول کے صحابہ اکرام سے کہ یہ بدعت بڑی بہترین بدعت ہے، لیکن وہ جو اشارے ہیں وہ لفظی معنی پر محمول ہے۔ یہ تقسیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نہیں تھی، صحابہ کے دور میں بھی نہیں تھی، لفظی معنی پر محمول ہے۔ کیا بات ہے، بڑا بہترین کام ہے۔ عمومی طور پر ہر وہ کام جو دین کے اندر دین سمجھ کے داخل کیا جائے، ثواب سمجھ کے داخل کیا جائے، چاہے عبادت کے اندر ہو، تو وہ بدعت ہے۔ اس وقت کون کون سی ایسی بدعتیں ہیں جو پہلے تو ہم بدعت کی تعریف سمجھ لیں کہ دین میں جو نئی چیز داخل ہوگی وہ بدعت ہے۔ نیکی کس نیکی سمجھتے ہوئے، نیکی سمجھتے ہوئے، عبادت سمجھتے ہوئے، ثواب سمجھتے ہوئے داخل کی جائے، بدعت ہے۔ اور اس پر کئی احادیث ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں نئی چیز داخل کرتا ہے وہ رد ہے، وہ قبول نہیں ہے۔ کہیں یوں فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، سنت نہیں ہے، فہو رد، وہ قبول نہیں ہے، نہ قابل قبول ہے۔ ہم نکاح کے عنوان پہ ایک حدیث سنا رہے تھے، طویل حدیث، کہ وہ 3 صحابہ اکرام آئے اور سوالات کیے
ان میں سے ایک نے کہا میں پوری رات عبادت کرتا رہوں گا، دوسرے نے کہا ہمیشہ روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا شادیاں نہیں کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم مجھ سے آگے بڑھ رہے ہو، تم مجھ سے آگے بڑھ رہے ہو، یہ میری سنت نہیں ہے۔ میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، میں نے شادی بھی کر رکھی ہے، میں اللہ کے، تم مجھ سے آگے بڑھ رہے ہو۔ اور سنو فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ تو بدعت دین سمجھ کے داخل کرنا شرعاً قطعاً قبول نہیں ہے، یہ رد مردود ہے۔ اللہ بھی فرماتے ہیں قرآن کریم میں من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور کو تلاش کرتا ہے عمل کو قبول نہیں ہے، ہرگز قبول نہیں ہے۔ اب بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی بات، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کل محدثۃ بدعہ، دین کے اندر کوئی چیز داخل کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک ہے جیسے اشارہ کرتے ہیں بعض لوگ، یہ لائٹیں ہیں یہ اللہ کے رسول کے دور میں کہاں تھی، یہ پنکھے ہیں یہ کہاں تھے، یہ بھی تو بدعت ہے مفتی صاحب، یہ سپیکر ہیں یہ کہاں تھے، مسجدیں ایسی کہاں تھی، تو یہ تو بدعت نہیں، ایک دین کے اندر ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ ایک ہوتی ہے للدین اور ایک فی الدین، جی ایک دین کی حسانی کے لیے جیسے سپیکر آواز پہنچ جائے، ایک دین کے اندر داخل کر رہے ہیں، تو لہٰذا جو دین کے اندر داخل کی جائے گی ثواب سمجھ کر، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو اور وہ متعدد چیزیں، کیا ہے بدعت ہے۔ بے شمار چیزیں ہیں، جیسے 40واں ہے، 10واں ہے، تیجا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح نظر و نیاز ہے، امام زامن ہے، کل خانیاں ہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت سی چیزیں ہیں جو آگے گفتگو میں سامنے آئیں گی۔ اسی طریقے پر لوگوں نے آج کل جو ہے نا وہ عرس کے انداز، عرس منانے شروع کر دیے، اسلام میں تصور نہیں ملتا، صحابہ کی زندگی میں تصور نہیں ملتا، اسے سمجھ رہے ہیں۔ اسی طریقے پر اس سے آگے بڑھتے ہیں، لوگوں نے اپنے مقتداؤں کے، اپنے پیشواؤں کے اس طرح آگے بڑھ کر ان کے شروع کر دیے ہیں۔ آج کل تو یہ کیفیت ہے کہ لوگ اپنے پیشواؤں کے جو ہے نا منہ مبارک تقسیم کر رہے ہیں۔ اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ دین کہیں گے؟ یعنی وہ لوگ بھی جو غیر مسلم ہیں وہ لوگ بھی ہنستے ہوں گے ہمیں دیکھ کر، ہم لوگ کہاں جا رہی ہے یہ قوم، کس طرف جا رہی ہے۔ کبھی فرماتے ہیں کیلا رکھنے کا شرعی طریقہ یہ کون سا دین ہے، یہ کون سی شریعت ہے؟ لہٰذا جو دین میں نہیں ہے اور دین سمجھ کے لوگ داخل کریں یہ بدعت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے گفتگو ہوگی تو اس کے بعد۔ قریش صاحب آپ فرمائیے بدعت کی تعریف آپ کے نزدیک۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ میرا نبی جو تمہیں دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کوئی اصول ادھورا چھوڑ کے نہیں گئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ حضور نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب اصول اصل جو ہے وہ صبح قیامت تک کوئی ایسا نیا ضابطہ، نیا قانون، نیا اصول نہیں ہوگا، یہ نہیں آ سکتا۔ تاہم وہ جو ضابطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، قرن مشہود لہا بالخیر، ہم اس کا لفظ بولتے ہیں کہ وہ زمانہ کہ جس کی خیر ہونے کی گواہی اللہ کے رسول نے فرمائی، انہوں نے فرمایا خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ خیر قرن وہ میرا دور ہے، پھر ان لوگوں کا جو ان سے ملے ہوئے ہیں، پھر ان کا جو ان سے ملے ہوئے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ قرن مشہود لہا بالخیر، ایسا زمانہ جس کی رسول اللہ نے بلائی کی خبریں عطا فرمائیں۔ اب وہ اصول اگر کوئی چیز موجود ہو، اس شرعی اصول اور ضابطے پر کوئی بھی ایسا کام کہ جو دین کے لیے، جیسے انہوں نے ایک لفظ بولا کہ للدین، سہولت کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے، یا کسی اس اصول کو آگے اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہوئے اس کے تشریح کرنے کے لیے اگر کوئی نیا کام دین میں ایسا آتا بھی ہے تو وہ بدعت سیئہ، یعنی اس بدعت کے زمرے میں نہیں آئے گا جس کو اللہ کے نبی نے کل بدعت دلالہ وکل دلالۃ فی النار کے اندر بیان کی ہے۔ اچھا، کیونکہ اگر اس طرح سے ہم کہیں کہ ہر وہ کام، انہوں نے ایک تعریف کی ہے کہ جناب لفظ ایک بولا ہے کہ جی جو دین میں ثواب سمجھ کے شروع کیا ہے، تو اب ایسے اس کو بھی اگر ہم شامل رکھیں تو ایسے ہزاروں کام ہیں
کہ جو سیم اس طرح سے رسول اللہ کے صحابہ کے دور میں نہیں ہے، وہ سارے بعد میں، اور ساری امت ان کو سوا سمجھ کے کر رہی ہے، تو وہ ساری کی ساری امت جہنمی قرار پائے گی اور سب جہنم میں جائیں گے اور گمراہ ہوں گے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایسا کام جو دین کے اندر شروع کیا جائے اور اس کی اصل پیچھے موجود نہ ہو، اور اس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کوئی اصول وہ ٹوٹ جائے، رسول اللہ کی سنت متغیر ہو جائے، یا کسی فرض یا واجب کی شکل تبدیل ہو جائے، تو ایسا کام بھلے وہ دکھنے میں اچھا ہو، وہ بدعت سیئہ قرار پائے گا۔ مثلا نماز ہے، نماز کی رکعتیں مقرر ہیں، اب اگر کوئی کہتا ہے جی اگر میں نے 3 کے ساتھ 4 پڑھ لی تو کیا ہو گیا، یہ 4 کے ساتھ 6 پڑھ لی تو کیا ہو گیا، یہ اس اصل کو اس نے کیا کر دیا، چینج کر دیا، تبدیل کر دیا۔ لیکن اگر کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جو ہے تو اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اور اس سے نہ کوئی سنت متغیر ہوتی ہے، نہ اس کے حوالے سے کوئی شرعی احکام جو نہ متغیر ہوتے ہیں، بلکہ وہ سپورٹیو ہے، وہ اس اصول کی کہ جو اصول قرآن و حدیث نے بیان کیے، تو بالکل جائز ہے۔ اور اس کے اوپر مسلم شریف کی حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 6800، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سنہ، علماء کو پتہ ہے یہ من عموم کے لیے، اور اللہ کے نبی جب کوئی کلام ارشاد فرماتے ہیں تو وہ بطور لا کے ہوتا ہے، یعنی وہ بطور قانون کے ہوتا ہے۔ بعض اوقات کسی ایک حوالے سے کوئی بات ہو تو الگ ہے، لیکن عموماً اللہ کے رسول جب بات کرتے ہیں تو وہ بطور قانون کے بیان ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اسلام کے اندر، یہ لفظ آپ نے اس کو سننا ہے، جس نے بھی اسلام کے اندر سنت حسنہ کو جاری کیا، نیا طریقہ شروع کیا اور وہ اچھا تھا، اور عمل کیا اس کے اوپر، تو اب جو کوئی اس پر عمل کرے گا اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور اس شروع کرنے والے کو بھی ملے گا، دونوں کا کوئی عمل میں کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے برا کام شروع کیا تو اس پر عمل ہوا، اس نے بھی عمل کیا، اوروں نے بھی کیا، تو اس کا بھی گناہ اس کے ذمے، اور اس دونوں کے گناہ میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ ہر کوئی دین کے اندر مطلقاً کوئی نیا کام کہ جس کو پہلے موجود نہیں تھا دور قرن مشہور اللہ بالخیر میں، اور وہ بدعت ہو جائے اور اس کو ہم گمراہی قرار دیں، اصل ہی نہیں اس کے اوپر موجود ہونے چاہیے۔ مولانا نے 2-3 چیزیں ذکر کر دی کہ جی یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت، کہنے سے تو ہم سارا کچھ کہنا شروع کر دیں کہ یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ یہ جو آج تبلیغ کے لیے یہ جو چلے لگائے جاتے ہیں، کیا دور قرن مشہور اللہ بالخیر میں تھا؟ یہ جمعے کے دن یہ جو تقریر ہوتی ہے، اردو میں پہلے ہوتی ہے، وہابی سنی شیعہ سارے کرتے ہیں، بعد میں پھر الگ سے ہوتی ہے، کیا رسول اللہ کے دور میں ایسا تھا؟ پھر یہ جو ہم یہ کر رہے ہیں تو کیا ہم یہ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں یا گناہ سمجھ کے کر رہے ہیں؟ سب سے بڑی مثال تو تراویح کی، اور اس کے بعد خیر یہ تو قرن مشہور اللہ بالخیر میں تھی نا، اس کے تو وہ تو نکل گئی۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہماری سیرت کانفرنس مگر ان کے مطابق تو میں عرض کر رہا ہوں، سیرت کانفرنسیں ہیں، یہ جو باقی جلسے ہوتے ہیں، یہ سارے یہ اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں یا اس کو جناب اپنا گناہ سمجھ کے کر رہے ہیں؟ تو جب ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں تو رسول اللہ سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ انہوں نے یوں اجتماع کر کے رسول اللہ کی شان میں ترنم میں کانوں پہ ہاتھ رکھ کے تقریریں کیوں نہیں کی، جو کہ سنی وہابی شیعہ سارے کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اصل موجود ہے، اور وہ اصل کیا ہے؟ رسول اللہ کا ذکر عام کرو، اللہ کے دین کی تبلیغ کرو، اب طریقہ کوئی بھی ہو۔ اسی طرح اصل ہے 10ویں 20ویں 30ویں 40ویں کی ایصال ثواب۔ اب یہ جو کچھ ہے یہ انتظامی ہے، کوئی 10ویں دن کر دیتا ہے اپنے رشتہ داروں کی سہولت کے لیے، یہ کوئی شرعی نہیں ہے، یعنی ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسرے دن کرے، ایصال ثواب ہے، یہ ایصال ثواب ہے۔ اور ایصال ثواب جب مطلقاً ایصال ثواب اصلاً ثابت ہے تو اب اس کی ہر صورت ثابت ہے، نام اس کا کوئی بھی رکھا جائے۔ باقی ہر ایسا کام جو کسی اس طرح کے نام سے کیا جائے اور اس کے اندر غیر شرعی حرکتیں ہوں، جیسے انہوں نے چند چیزیں بیان کی ہیں، تو جو غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے وہ سنی کرے، وہابی کرے، یہ شیعہ کرے، وہ کوئی بھی کرے، کوئی بھی شخص کرے، وہ غلط ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اتنا حوصلہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم غلط کو غلط کہیں، چاہے وہ ہمارے مسلک کا ہو یا کسی دوسرے مسلک کا ہو۔ تو ہر وہ کام جو رسول اللہ کی سنت کی شکل و صورت چینج کر دے، اور جس سے نبی علیہ السلام کی کسی سنت کا یا واجب یا فرض کا، یعنی شرعی کسی اصل کا وہ انداز بدل جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی اس کو اس کا حصہ بنا کر جاری کر دیا جائے، تو وہ بدعت ہے اور وہ ناجائز ہے۔
بریک کی طرف جانا ہے اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی وزیری صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس سلسلے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و اہل بیتہ الطاہرین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دیکھیں بعض الفاظ اپنے لغوی معنی کے علاوہ شارع نے یا متشرعہ نے اہل شرع نے ایک خاص معنی میں استعمال کیا ایک مدت تک کثرت کے ساتھ، تو وہ اس لغوی معنی سے ہٹ کے یہ ایک نیا معنی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. اچھا. مثلاً صلاۃ نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب پیغمبر اکرم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں صلاۃ پڑھ رہا ہوں ویسے تم صلاۃ پڑھو، اس سے مراد جیسے میں دعا کر رہا ہوں ویسی تم دعا کرو نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ معنی، یہ لغت میں جو معنی ہے وہ پیغمبر نے ارادہ کیا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک نئی عبادت سکھا رہے ہیں کہ یہ عبادت ہے، اس کے یہ ارکان ہیں، اس کے یہ واجبات ہیں، اس کے یہ مستحبات ہیں، اس کے یہ اذکار ہیں، یہ اعمال ہیں، اور جیسے میں کر رہا ہوں ویسے تم کرو. ٹھیک. تو یہ ایک نیا معنی پیدا ہو گیا، صلاۃ کا اب نیا معنی. اس کو کہتے ہیں معنی یہ اصطلاحی یا کیا کہتے ہیں حقیقت شرعیہ. اچھا. حقیقت شرعیہ کی بحث میں بھی نقل ہوا ہے کہ وہ یا وضع تعینی سے ہوتا ہے یا وضع تعینی سے. میں اس طرف جاتا نہیں ہوں، وہ سب بحثیں کروں گا نہیں کہ وضع تعینی کیا ہے، وضع تعینی کیا ہے، حقیقت شرعیہ کب جا کے بنتا ہے، اس بحث میں نہیں جاؤں گا. بہرحال ایک اصطلاح نئی بن گئی صلاۃ کی. اسی طرح بدعت کی بھی. بدعت لغت میں جدت کے معنی میں ہے، تازگی، نیا چیز، نیا کام. اچھا، یعنی اچھے معنی میں ہے. ہاں، نیا کام. ٹھیک ہے، نیا کام، نیا عمل. لیکن اہل شرع کے پاس یہ ہر نیا کام بدعت نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہے؟ ادخال ما لیس من الدین فی الدین. جو چیز دین کا حصہ نہیں ہے اس کو آپ لا کے دین بنا دیں، یہ بدعت ہے. اس کو دین بنا دیں، یہ بدعت ہے. یا اخراج ما من الدین ما فی الدین من الدین، یعنی اس چیز کو کہ جو دین کا حصہ تھا اس کو آپ نے دین سے نکال دیا، یہ بھی بدعت ہے. وہ اضافہ کرنے کی شکل میں بدعت ہے، یہ کم کرنے کی شکل میں بدعت ہے. یہ بدعتیں ہیں، یعنی دین کا حصہ بنانا یا دین سے نکالنا، کم کرنا، یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے. صحیح. نہ ہر جدت، نہ ہر تازگی. کبھی کبھی بعض کام اسٹریٹجی کی حیثیت رکھتے ہیں، دین کی نہیں، دین کے اجراء کی اسٹریٹجی. اچھا. تو اس اسٹریٹجی میں آپ کوئی نیا کام کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے. مثلا فرض کر لیں فجر کی نماز میں لوگوں کی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کسی نے چائے بنا کے پلانا شروع کر دیا، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد، اور اس کا اصل عبادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بس عبادت کی طرف رغبت دلانے کے لیے یہ کام کیا. اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ہے تو جدت، لیکن یہ جدت بدعت نہیں ہے، چونکہ یہ کوئی دین نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس کو کسی نے دین میں داخل کیا نہیں ہے. صحیح. اس لیے یہ بدعت نہیں ہے. آپ ذرا عزاداری کے بارے میں بھی فرما دیجیے نا. عزاداری کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے. عزاداری کو خوب اچھی طرح دقت کریں. جی. عزاداری کے اندر چند عناوین ہیں. نمبر 1، عزاداری در حقیقت ایک ظالم اور ایک مظلوم کو آشکار کرنا ہے. ہدف یہ ہے. ٹھیک ہے. کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، کسی نے کسی کے گھر کو لوٹا ہے، اور یہ اگر عزاداری نہ ہو تو مرور زمان کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ سب بھول جائیں گے، ظالم مظلوم ایک جیسے ہو جائیں گے. اور ہدف یہ ہے کہ وہ ظالم بھی بھلایا نہ جائے، مظلوم بھی بھلایا نہ جائے. اس ہدف کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے. اچھا. اس کام میں بھی در عین حال اگر حرام طریقے کو اجرا کریں گے تو وہ حرام ہے.
یعنی اس کام کو بھی اس اچھے مقصد کے لیے بھی حرام طریقے کو اپنائیں گے تو وہ حرام ہے. کیونکہ اس کے مطلب فرض کر لیں کہ کل سے مرد عورتیں مل کے عزاداری کرنا شروع کر دیں، اختلاط حرام ہے. یعنی اسلام کے مسلم حرام کاموں میں سے ایک کام ہے اختلاط کرنا. اختلاط کی شکل میں اگر آپ یہ کام کریں گے تو یہ حرام ہے. اسی طرح سے فرض کر لیں کہ زنجیر کا ماتم اب بعض مراجع نے ان کو ناجائز قرار دے دیا ہے. ٹھیک ہے، بعض مراجع نے اس کو ناجائز قرار دے دیا ہے ان کے نظریے کے مطابق کہ مثلا یہ ثابت شدہ نہیں ہے، حرام ہے، اضرار للنفس ہے اور اضرار للنفس جائز نہیں ہے. اس بنا پر انہوں نے ناجائز قرار دے دیا ہے. سینہ کو بھی اضرار میں نہیں آتا ہے. اچھا، البتہ سینہ کو بھی معقول طریقے سے ہونا چاہیے. یہ بھی یعنی آپ کیا کہتے ہیں، معقولیت سے باہر نہ نکلیں. یعنی آپ کا کام ایسا ہو کہ اس سے یہ تأثر ملے کہ کسی ظالم کے خلاف مظاہرہ ہو رہا ہے، ایک مظاہرے کی حیثیت. ٹھیک ہے، یعنی یہ کسی مظلوم کی حمایت میں یہ تحریک چل رہی ہے، یعنی یہ تأثر ملے. یہ جو اگر اس تأثر کے ساتھ تو بہت اچھا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو باقی آپ یہ در حقیقت ایک کلی، جیسے انہوں نے مفتی حنیف قریشی صاحب نے فرمایا کہ اس کے پیچھے جو دین کا وہ اصل ہے، اس اصل کی حمایت میں ہو تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک. جی ہاں، یعنی جیسے شاعری کے بارے میں حکم ہے کہ شاعری جو ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو تو جائز ہے. ہاں، اور اگر نہ ہو برائن حال کہ حضرت پیغمبر کے لیے قرآن نے کہا بھی ہے کہ ہم نے اسے شاعری نہیں سکھائی ہے، نہ یہ شاعر ہیں. ہاں بے شک. ما علمناہ شعر وما ينبغی لہ، اس کے لیے مناسب بھی نہیں ہے. تو ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہا، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ حرام ہے. خود رسول اللہ نے سنے اشعار اشعار داد دی ہے وہ تاکہ چادریں تحفے میں عطا فرمائی ہیں، انعام عطا کی ہے. اور صحابہ کرام نے تسلسل کے ساتھ تقریباً 100 سے زائد رسول اللہ کے صحابہ تھے جو کہ شاعر تھے، اور انہوں نے توحید الہی میں، محبت رسالت میں، اور پھر ہمارے یہاں تو ایک عنوانات ہیں کہ غزل جس کے اندر جو ہے نا اپنی شجاعت کے حوالے سے حماسہ چیزیں کہی ہیں، حماسہ میں کلام کی ہے، نعت میں کی ہے، مدح حمد میں کی ہے. تو یہ سارے یعنی جس سے دین کا اصل جو ہے وہ مجروح نہ ہوتا ہو، اصل موجود ہو. اصل وہاں کیا ہے؟ عظمت و شان اسلام کو بیان کرنا، چاہے وہ نظم میں ہو چاہے وہ نثر میں. ٹھیک سر، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ سے پہلے جو گفتگو ہوئی ہے میں اسی پہ اپنی گفتگو کی بنیاد رکھوں گا. جی، بہت اچھی گفتگو فرمائی علامہ صاحب نے اس حوالے سے کہ بدعت کا اب ایک شرعی معنی ہو چکا ہے، اور اس شرعی معنی میں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا ہے، اب اس شرعی معنی کے بعد اس کی کوئی اور قسم نہیں ہے. فہو رد، اس کی ہر قسم رد ہے جو حضور نے شرعی معنی اس کا متعین کیا ہے. اب حسنہ اور سیئہ کی بحث اس وقت میں آتی ہے جب اس کو لغوی معنی میں لیں گے، تو وہ ہماری تو موضوع بحث ہی نہیں ہے. ہمارے موضوع بحث وہ بدعت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اپنی حدیث مبارکہ میں کہ فہو رد، جو دین سے تعلق رکھتی ہے، جو دین سے تعلق رکھتی ہیں. تو لہٰذا جب وہ ایک معنی شرعی ہے تو اس میں ہم سب کا اتفاق ہے کہ وہ رد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، اور وہ جو ہے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس میں حسنہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب بات یہ ہے کہ اس کی تعریف کیا ہے، ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون سی چیز بدعت ہے اور کون سی چیز بدعت نہیں ہے. مختلف تعریفیں ہمارے سامنے آ گئی، لیکن میں تقریباً وہ ساری تعریفیں قریب ہیں. علامہ صاحب نے کہا کہ جس پر ثواب آپ چاہتے ہیں، تو مطلب یہ کہ عبادات، کوئی نئی عبادت بھی ایجاد کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. عبادات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں کہ یہ عبادتیں ہیں. علامہ صاحب نے بالکل درست کہا کہ سنت میں کوئی تغیر نہ ہو. سنت کا تغیر بھی دو طرح سے ہو جاتا ہے. کوئی نئی چیز جو سنت نہیں ہے اسے سنت سمجھ کر کریں گے، یہ بھی تغیر ہے. کوئی سنت ہے اسے چھوڑ دیں گے، سنت کا انکار کر دیں گے، یہ بھی تغیر ہے. یہ دونوں چیزیں بھی مذموم ہیں. تو اگر ہم اس کو ایک ایسی عام فہم تفسیر کریں بدعت کی، تو دیکھیے دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین فرمایا کہ ہر وہ نئی ایجاد جو دین میں ہو. دین میں فرائض ہیں، دین میں سنتیں ہیں، دین میں مستحبات ہیں، دین میں عبادات ہیں، یہ سارا دین کا حصہ ہے.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کا مرتبہ متعین کر کے گئے، صحابہ نے متعین کر دیا کہ کیا کیا چیزیں سنت ہیں اور کہاں کیا کیا چیز سنت ہے اور کہاں کون کون سی چیز سنت نہیں ہے۔ اب یہ ساری چیزیں مشہود لہا بالخیر جو قرن ہے، جیسے حضرت نے فرمایا، وہاں یہ آ کے چیزیں متعین ہو چکی ہیں۔ ٹھیک، اب اس زمانے میں متعین شدہ سنتوں میں کوئی یہ ارادہ کرے کہ میری یہ چیز سنت کے درجے میں رکھتی ہے یا یہ میری چیز عبادت کے درجے میں رکھتی ہے، اور حضور کے زمانے میں اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی اس کا عبادت ہونے میں، تو وہ بدعت ہے، بالکل آسان فہم ہے، وہ بدعت ہے۔ اب میں اسے اگر مثال سے، اچھا یہاں ایک اور حدیث مبارک آئی، سن سنتن حسنتن طریقن حسنتن، یہ بدعت سے بالکل الگ چیز ہے، یہ ان عبادات تک پہنچنے کا راستہ ہے، خود عبادت نہیں ہے، یہ خود عبادت نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت کی یہاں بات ہوئی، کوئی بھی اگر اس چلے کو سے روزہ کو سنت سمجھ کے عبادت سمجھ کے اسی شکل میں کرتا ہے تو یہ بھی بدعت ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے کوئی اس کو کوئی وہ نہیں کرتا، ثواب سمجھ کے دیکھیے، وہ اس چلے کو نہیں، اللہ کی راہ میں وہ عبادت کے لیے جا رہا ہے، یعنی تبلیغ کے لیے سفر کرنا یہ اصل ہے نا۔ اب وہ 3 دن کو اگر خاص کر لے کہ 3 دن ہی ثواب ہے، 1.5 دن ثواب نہیں ہے، یہ فرق ہے نیت کا، اس سے فرق کرنا چاہیے۔ گھر سے بستر اٹھا کے میں ان سب چیزوں کی توضیح کر رہا ہوں، مجھے اگر آپ موقع دیں تو میں وضاحت کر رہا ہوں۔ دیکھیے اب اصل عبادت یہاں یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کے لیے، تبلیغ کے لیے سفر کریں اور لوگوں کو امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، یہ اصل دین ہے، اس میں ثواب ہے، یہ عبادت ہے۔ اب اس کو 3 دن کی ایک ترتیب بنائی گئی، یہ اس کا طریقہ ہے، اس کو کوئی عبادت نہیں سمجھتا۔ عبادت اگر اس کو سمجھتا، جیسے 3 رکعتیں ہیں یا 4 رکعتیں ہیں، اگر کوئی 1.5 دن لگا کے آتا تو ہم کہتے ہیں اس کا ثواب نہیں ملا، اس کی سنت پوری نہیں ہوئی، یہ تو 1.5 دن لگا کے آیا، ایسا کوئی نہیں کہتا۔ تو یہ طریقے میں اور عبادت میں فرق ہے۔ اب جو چیزیں میرے نزدیک بدعت ہیں، ہمارے ساتھیوں کے نزدیک بدعت بے شک نہ ہوں، مثال کے طور پر جلوس نکالنا، راستے بند کر دینا، یہ ساری چیزیں، اب یہ عبادت کیسے ہو سکتی ہے جس میں تکلیف ہے؟ پورا شہر بند ہو جاتا ہے، لوگوں کی مزدوریاں رک جاتی ہیں، لوگوں کے راستے رک جاتے ہیں۔ اگر آپ اس کو بھی عبادت سمجھ کے کریں گے تو اس کی اصل اور بنیاد کہاں سے لائیں گے؟ ہر قسم کا جلوس، میری بات سن، میں تو کسی فرقے سے نہیں مخاطب ہوں، میں اس بات سے مخاطب ہوں کہ ہم کس کام کو عبادت بنا کے کر رہے ہیں، ہر قسم کا جلوس، ہر قسم کا جو جلوس، ثواب سمجھ کے نکالا، جو ثواب سمجھ کے نکالا جا رہا ہے، جس میں راستے آپ بند کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں عبادت میں کیسے ہوں گی؟ اب میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں۔ جی محی الدین صاحب، یہاں پہ ذرا سا رکنا ہوگا ایک بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ جی محی الدین صاحب، آپ بریک سے پہلے فرما رہے تھے نفل کی نماز ہے، نفل کی نماز ہے۔ اب مثال کے طور پر صلاۃ التسبیح ایک نماز ہے جس کا طریقہ بتایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، مگر کچھ نمازوں کو باجماعت حضور نے پڑھا فرائض کے علاوہ اور کچھ کو نہیں پڑھا۔ اب جو حضور نے نہیں پڑھی باجماعت، اس کو کوئی باجماعت پڑھے تو یہ دین میں اضافہ ہے، اگر اسے گھر میں پڑھے تو یہ حضور کی تعلیمات کے موافق ہے۔ تو یہ ایک بڑا باریک فرق ہے اور اس میں اس چیز کا حکم نیت پہ ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر علامہ صاحب نے فرمایا تیجہ ہے، 40واں خلفائے راشدین کے دور میں بھی جس پر اجماع ہو گیا وہ تو بدعت نہیں ہے، وہ ہے۔ اب علامہ صاحب نے فرمایا تیجہ ہے، 40واں ہے، 10واں ہے، یہ سب اس وقت بدعت بنے گا جب کرنے والا یہ عقیدہ رکھے گا کہ اس 40ویں کے دن ہی میں کچھ ہے، تو وہ بدعت بن جائے گی۔ اور اگر وہ کہہ نہیں میرے لیے 40 کا دن بھی برابر ہے، 41 کا بھی برابر ہے، 11واں بھی برابر ہے، 9واں بھی برابر ہے، تو پھر وہ بدعت نہیں بنے گی۔ عموماً ہوتا یہ کہ 40ویں کا دن نام دیا جاتا ہے لیکن 40واں 10ویں دن ہو جاتا ہے۔ لیکن عوام کو یہ چیزیں سمجھانے کی ضرورت ہے، کہنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی وہ کون سی نیتیں ہیں جو آپ کے ایک جائز کام کو بدعت بنا دیں گی، اور یہ تعلیم دینے کی انہیں ضرورت ہے۔ اب ہم تو یہ کر رہے ہیں، راج ہو گیا، اب لوگ اگر یہ سمجھنے لگ گئے ہیں تو اگر انہیں نہیں بتایا جائے گا تو ان کی نیتوں سے یہ کام بدعت ہو جائے گا، اور بجائے ثواب کے بدعت تو مولانا کو معلوم ہے گناہ ہے، گمراہی ہے۔
تو یہ چیزیں عوام کو سمجھانے بڑا کی باریک سا ضرورت فرق معلوم ہو رہا ہے، باریک سا بالکل بہت باریک یہ فرق ہے۔ نیت کا فرق ہے، باریک سا فرق ہے۔ یعنی ہم نکلتے ہیں جماعت کے ساتھ چلے کے لیے یا سہروزہ کے لیے تو ثواب اگر کی آپ نیت اس سے میں نکل یہ رہے ہیں، نیت کر دیتے ہیں کہ یہ 3 دن ہی ثواب ہے، 1.5 دن میں ثواب نہیں نہیں، ملے مگر گا، یہ ثواب بھی کی بدعت نیت ہو سے ہی جائے نکل گئے نا، یہ بھی بدعت تو ویسے نکل ہی گئے ثواب کی نیت سے۔ بات تو پھر وہیں آ پھر تو گئی، صحابہ نکلے۔ لیکن اگر اس 3 دن کو جو صحابہ کے یہاں سر، نہیں تھا، اگر مختص نہ بھی کریں 3 نہیں، دن اور یہ 40 فرق ہے، دن اسے مگر ملحوظ ثواب کے لیے رکھنا نکل ہوگا۔ گئے۔ یہ تو میرے مسلک کا معاملہ ہے نا، میں خود کہہ رہا ہوں، جی جی یہ فرق ملحوظ رکھنا ہوگا۔ اگر میرا مسلک بھی یہ فرق ملحوظ نہیں رکھتا ہے اور 3 دن کو اس طرح لازم پکڑ لیتا ہے کہ یہ عبادت ہے، تو یہ بھی بدعت بن جائے گی۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں، اصول تو سب کے لیے ہے نا، میرے اکیلے کے لیے تو نہیں ہے، یا ان کے لیے تو نہیں ہے۔ بدعت تو کوئی بھی کر سکتا ہے، مومن کی اور اصول زندگی کی تو بنیاد پہ وہ بدعت ہوگا۔ اگر شریعت اور سنت کے مطابق گزرتی ہے تو ہر لحظہ عبادت ہے۔ ہر لحظہ اور بدعت منع کیوں ہے؟ جی ہماری زندگی کا سرمایہ آخرت عبادات اور سنتیں ہیں، صحیح، اور شیطان اس بدعات کے ذریعے ہم ان عبادات سے اور سنتوں سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے یہاں وہی عبادت قابل قبول ہے جو اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہے۔ جب وہ نیا راستہ بناتا ہے تو ان راستوں سے ہمیں دور کر دیتا ہے۔ جب وہ اس راستے سے دور کر دیتا ہے تو جب جعلی چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے پاس تو ہم جس چیز پہ تکیہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں وہ آخرت ہماری برباد ہو جاتی ہے۔ یہ بہت قیمتی نکتہ قبلہ بڑی اسے سمجھنے کی باریک ضرورت سی سا ایک معاملہ ہے، اس میں احتیاط بہت لازم ہے کہ اب عزاداری بھی ثواب نیت سے ہی، نیت کے ثواب کی ہی نیت سے ثواب ہے۔ کی نیت سے ہر کام نہیں کیا جا سکتا۔ ثواب کی نیت سے میں اس کی عبادت ہے نا، وضاحت کرتا یہ عبادت وہ ہوگی جسے حضور نے کہا یہ کام عبادت ہے۔ جی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری جماعت کا ہے تبلیغی جماعت، تو تبلیغی کام تو پوری امت کا کام ہے، تبلیغی کام انبیاء کا کام ہے، صحابہ کا کام ہے۔ تبلیغی جماعت میں ہماری جماعتیں بھی نکلتی ہیں، میں خیال ہے مفتی صاحب کی جماعتیں بھی نکلتی ہیں، سب کی نکلتی ہیں، اور صحابہ اکرام نے اس کام کے لیے پوری زندگیاں دی ہیں۔ پورے سعودی عرب کے اندر 10,000 صحابہ کی قبریں، اور یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اور صحابہ کتنے تھے؟ 1,44,000۔ تو وہ تو دعوت و تبلیغ کے لیے پوری دنیا میں گھوم گئے اور اپنی زندگیاں دے دی۔ ہم نے تو یہ جو 3 دن جا چلا جا یہ جو بھی رکھے ہیں، یہ تو ان کی سہولت کے لیے بھی رکھا ہے، تاکہ جو ہے اگر پوری زندگی نہیں لگا سکتے تو یہ کام تو کریں، 3 دن لگا کے دیکھیں، 40 دن، تاکہ کچھ سیکھیں، تاکہ کچھ فرائض تربیت حاصل کریں، تاکہ لوگوں میں آپ خیر کا، امر بالمعروف کا جذبہ پیدا کریں۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ عظیم فریضہ ہے۔ خیر، بہرحال ہم مفتی صاحب نے ذکر کیا ایک جواز کے طور پر، اور بڑی وضاحت کی انہوں نے ماشاء اللہ تعالیٰ۔ ایک حدیث پڑھی تھی، من سن فی الاسلام، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو اسلام کے اندر چیز داخل کرتا ہے یا اسلام کے اندر کوئی اچھا وہ کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا۔ تو یفسر بعض شارح کون ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی بات کی تفسیر اور توضیح کون کریں گے؟ اللہ کے رسول کریں گے۔ اسی صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی کی خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا کرنے والے کو ملے گا۔ من سن فی الاسلامی۔ اور دوسری حدیث یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا، من دعا الی الہدی، یا من دعا الی ہدی، جو لوگوں کو ہدایت پر بلاتا ہے۔ آپ نے کسی کو ہدایت پر بلایا، لوگوں کو دعوت دی، بے نمازی کو مثلا نمازی بنایا آپ نے، اب وہ نماز پڑھنا شروع کر رہا ہے، جب تک پڑھتا رہے گا اس کو تو اجر ملے گا ہی ملے گا، لیکن آپ کو بھی اتنا اجر ملے گا جتنا اس کو ملے گا۔ من سن فی الاسلام، اس تفسیر بیان کی۔ خیر، دین جب پورا ہو چکا ہے، اب دین سمجھ کر، میں پھر وہی الفاظ کر رہا ہوں، عبادت سمجھ کر، شریعت سمجھ کر جو اسے کر رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمل ثابت نہیں ہے تو وہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ میں کروں، حضرت صاحب کریں، میری جماعت کرے، وہ ساری کی ساری بدعت ہے۔ اور اس کے اندر کئی چیزیں شامل ہیں، کئی چیزیں جن لوگوں نے درود بنائے ہیں، اور درود من گھڑت بنائے، بے شمار درود بنائے اپنی طرف سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو درود ثابت نہیں ہے، یا تو ایسا درود ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہ ہو، بھئی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بتا دیا۔ اگر اس کو مختصر بھی کر لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ، پڑھ، ٹھیک ہے جی، جو ثابت ہے۔ اب نئے نئے نام دے کر فلاں درود، فلاں درود، فلاں درود، فلاں درود،
ٹھیک ہے، جو اللہ کے رسول نے جس پر مہر، پھر اس کے فضائل بیان کیے کہ ہمارے حضرت صاحب نے فلاں نے فلاں نے، ہاں جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے، جو بھی ثابت ہے وہ شریعت کا حصہ ہے، اور جو ثابت نہیں ہے تو میں اسے شریعت کا حصہ جا کوئی بھی اسے کیسے کہہ سکتا ہے. اسی طریقے پر میں اسی طریقے پر آپ نے عزاداری کی بات کی، عزاداری ہے، نوحہ ہے، ماتم ہے، شریعت نے اس کو منع کیا ہے. کوئی کرتے ہیں چاہے ان کی نیت، کا جلوس، چاہے میں اس پہ بھی آتا ہوں، چاہے ان کی نیت کچھ بھی ہو، چاہے وہ ظالم کو واضح کرنا چاہ رہے ہوں، چاہے وہ مظلوم کی نصرت کے لیے نکلے ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے اپنے نوحہ کیا، ماتم کیا، اپنے چہرے پہ مارا، اپنے بال کھینچے، من شق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا. اللہ کے رسول نے واضح کر دیا. ہاں اس کا اگر آپ نے ظالم کو ظالم کہنا ہے، مظلوم کو مظلوم کہنا ہے، ظالم کو آپ نے ظالم ثابت کرنا ہے، مظلوم کی مدد کرنی ہے، اس کے کئی طریقے ہیں. اللہ رب العزت نے لا يحب اللہ الجار بالسوء میں ذکر کیا، لیکن اپنے آپ کو مار کر نوحہ ماتم، یہ تو قطعاً، اور وہ اپنی بات کا حق ہے، انہیں جواب دیں گے، وہ ان کا رائٹ ہے. اسی طرح دیگر جلوس کی بات کی، کوئی بھی جلوس ہو جہاں مسلمانوں کو تکلیف ہو، تنگ ہو، چاہے میں نکالوں چاہے کوئی نکالے، وہ شریعت کا حصہ نہیں. سیاسی جلوس وہ بھی نہیں ہونے چاہیے، جہاں مسلمان تنگ ہو تو وہ بھی نہیں ہونے چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں اور پھر یہیں سے گفتگو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. جی مفتی صاحب، آپ دیکھیں، اہم مرحلے پر آ گئی یہ گفتگو. ایک ہوتا ہے کوئی اصول ضابطہ بیان کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ اس اصول اور ضابطے کو جسے کہتے ہیں نافذ کرنا. ضروری نہیں ہے کہ میں جو اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہوں تو میں اس کو اپلائی بھی ٹھیک کر کے کروں. یعنی قانون کو اپلائی کرنا یہ ہر بندے کے واسطے میں نہیں، اور یہیں سے خرابیاں شروع ہوتی ہیں. مولانا کی اس بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ آپ دین کے اندر ایک ایسا کام شروع کریں کہ جو دین میں نہیں ہے. یہ نہیں ہے، میں تھوڑا سا ڈیٹیل ہے جس کو میں نے پہلی گفتگو میں کیا کہ وہ نہیں ہے کا کیا مطلب ہے. ایک ہے کہ سیم اٹ از، اور ایک ہے اصول کے تحت. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل بفضل اللہ، بلکہ قرآن کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون. اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو اور اس کی رحمت ہو تو اس پر تم خوشیوں کا اظہار کرو. یہ جو مال و دولت جمع کر کے رکھتے ہو اس سے یہ بہتر ہے کہ تم اس خوشیوں کا اظہار کرو. ایک اصول آ گیا، ہر فضل ہر رحمت اس کے ملنے پر آپ شکرانے کے طور پر آپ خوشی کا اظہار کریں گے. اب اس میں ہزاروں چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کا بیٹا پیدا ہوا، آپ نے دعائیہ تقریب کی، آپ کا کوئی اور نوکری لگ گئی، رزق حلال کو شادگی ہو گئی، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے لوگوں کو بٹھا کر محفل کر دی. نظر نیاز اس میں مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کھانا تقسیم کر دیا. یہ اب آپ اس کو کہیں کہ جی حضور کے دور میں تو یوں لوگوں نے بیٹھ کے نہیں کیا. بھائی اصول موجود ہے، اسی اصول کے تحت میلاد شریف ہو یا یہ باقی جو جلوس ہیں یا خوشی کا اظہار ہے، یہ اسی اصول کے تحت ہے. تو اگر وہ کام دور رسول میں اصول موجود ہے، قرآن و سنت کا اس کے پیچھے اصول کھڑا ہے، اب وہ اس کی شکل کوئی بھی ہو اس کو آپ بدعت نہیں کہیں گے. اگر آپ اس کو بدعت کہیں گے تو آپ یہ زیادتی کریں گے، آپ یہ جرم کریں گے. درود شریف کی بات کی گئی کہ بھائی وہ فلاں سیگے لوگوں نے اپنی طرف سے بنائے. پہلی بات یہ درود کہتے کس کو ہیں؟ او بھائی درود کہتے کس کو ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرنا. اور یہ کوئی صرف درود عربی کے سیگوں کے ساتھ نہیں ہے. ایک فارسی والا کہتا ہے کہ اے میرے اللہ تو رسول اللہ کے درجے بلند کر، یہ بھی درود ہے. اردو والا کہتا ہے میرے اللہ میرے نبی پاک پر کروڑوں رحمتیں نازل کر، یہ بھی درود ہے. تو یہ کہنا کہ جی وہ جو سیگے حضور نے تعلیم کے لیے فرمائے، اس کو بند نہیں کیا کہ بھئی جیسے کہ اللہم صلی اللہ محمد، کیونکہ اگر کوئی خاص محدود چیز ہوتی تو کہیں ان کو بھی پتہ ہے ترمذی کے اندر اور باقی روایات جو میرے معلومات کے اندر ہے 40 سے زیادہ سیغے درود شریف کے ہیں حدیث کی کتابوں میں. کتنے؟ 40 سے زیادہ درود پاک کے سیغے ہیں. کہیں پر ازواج کا ذکر ہے، کہیں پر حضور کی ذریت کا ذکر ہے، کہیں پر آل کا ذکر ہے، کہیں پر صرف اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، کہیں آگے وعلی ازواج ہی و ذریات ہی، یہ سیغے موجود ہیں. اور یہ سب حدیث کی کتابوں میں.
اب یہ ہمیں ایک انداز بتا دیا کہ کیسے تم نے دعا کرنی ہے، ایسے کرنی ہے، جس میں کہیں آل کو بھی ذکر کرو، صحابہ کو بھی ذکر کرو، بیویوں کو بھی ذکر کرو، امت کو بھی ذکر کرو، اولیاء کو بھی ذکر کرو، یہ دعا ہے۔ اب اس کو یہ کہنا کہ اتنی بڑی جسارت کہ یار وہ چیزیں ڈال دی ہیں تو یہ بدعت ہے، یعنی جس نے یہ پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد بعدد کل معلوم لک، یا اللہ حضور پر اتنا درود بھیج کہ جتنے اس تعداد کے ساتھ جو تجھے معلوم ہے، تو اس میں وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو جناب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کو کہہ دیا جائے کہ یہ گمراہی ہے۔ اور پھر میں نے وہ جو پہلے آپ سے گزارش کی تھی کہ کلو بدعت دلالہ کا ایک لفظ بولا جاتا ہے، جی جب آپ یہ بات متعین کریں گے کہ ہر نیا کام بدعت نہیں ہے، بلکہ بدعت یہاں وہ شرعی معنی میں آئے گی کہ بھائی ہر وہ کام کہ جو سنت کے مقابلے میں اصل کو تبدیل کرتا اصل کو شریعت کو ہی نہیں، دین کے اندر نیا کام ہے۔ اب یہاں پر لفظ کل جو آئے گا تو یہ کل اپنے حقیقی معنی میں نہیں آئے گا، یہاں سے مراد اب ہوگی ہر وہ بدعت شرعیہ، وگرنہ اگر کل بدعت دلالہ کے لفظ کی آئیں تو بدعت آگے جو مضاف الیہ ہے تو اس کے اندر تو ساری قسمیں آ جائیں گی۔ تو بہرحال میں جو اپنی بات کو اس کی طرف لے کر آ رہا ہوں، ہر وہ کام جو اصول سے ثابت نہ ہو۔ لہذا چلیں آج مجھے تو خیر نہیں میں سے اتفاق کرتا، لیکن ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے یہ بھی ایک بات ثابت ہو گئی کہ آج کے بعد کوئی اہل حدیث کا جلوس، کوئی سیرت النبی کا جلوس، کوئی دفاع رسالت کا جلوس، دفاع صحابہ کا جلوس، یہ کوئی بھی ہے وہ سلفی صاحب کے نزدیک جو ہے نا وہ بدعت ہے، اور کل بدعت دلالہ، لیکن سیاسی تو نکل گیا نا، وہ کوئی ثواب سمجھ کے دعائی کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، عبادت سمجھ کے کل بدعت دلالہ ہوتی ہے۔ ہاں وہ پھر حرام ہے، لوگوں کو تکلیف دینا حرام ہے۔ رضا صاحب جی کل بدعت دلالہ وکل دلالت فی النار، آ جائیں نا لہذا یہ جو اہل حدیث کانفرنس کل بدعت دلالہ کل دلالت فی النار، لہذا یہ جو سیرت النبی کے ان کے جلوس کل بدعت دلالہ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ خدا کا خوف کریں، نہ ساری امت کو جہنمی بنائیں، خدا کا خوف کریں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ جلوس جو اذیت کا باعث ہو، یہ بالکل درست ہے کہ اذیت کا باعث نہ ہو۔ نیت کیا ہے آپ کی؟ لوگوں کو ستانا۔ آپ ایک کام کے لیے نکل رہے ہیں، وہ تو تبلیغ جس دن آپ کا اجتماع ہوتا ہے اس دن پورے شہر کے ستیہ ناش ہوئی ہوتی ہے، بند کر دو۔ مدرسہ تمہارا دارالعلوم کراچی کے لیے جب طالب علم جاتے ہیں وہاں 2 گھنٹے ٹریفک بلاک رہتی ہے، دارالعلوم کو تالا لگا دو۔ بھائی وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ لوگوں کی اذیت کے لیے نہیں ہو رہا، وہ تو کوئی آپ یہاں جمعے کی نماز، میری مسجد میں جمعہ ختم ہوتا ہے تو 1.5-2 گھنٹے روڈ بلاک ہو جاتی ہے، اس کے کھلتے کھلتے باہر وہ میلوں جناب ٹریفک بلا کے آپ کہو جی آج کے بعد یہ جو ختم کر دو، تو وہ جو اجتماع کیا جا رہا ہے وہ اپنی محبت کا اظہار کے لیے۔ میں اس عید میں تو پورا کا پورا ملک ہی بند ہوتا ہے۔ میں جس عید پر عید کی نمازیں تو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہیں، جی تو ہر سڑک پر ہر میدان اب اس میں بات کو ختم کر لوں جو جلوس کے والے سے انہوں نے بات کی ہے۔ آج کون سا ایسا شہر ہے کہ جس کی ایک ہی روڈ ہے، او بھائی جلوس ایک روڈ پہ ہو رہا ہے، 70 روڈیں 70 گلیاں راستے موجود ہوتے ہیں، تھوڑا سا اس میں ہلکا پھلکا اذیت تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن ذرا یہ سوچیں کہ یہ کیوں ہم کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کے دور میں گستاخ رسول کے خلاف جلوس نہیں نکلتے تھے، گستاخان رسول کا سر تن سے جدا ہوتا تھا، اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن کیا آج کے دور میں یہ ہمارے بس میں ہم نفرت کا اظہار کر رہے ہیں ان گستاخوں کے خلاف، یا ایک دنیا کے اندر ایک ٹریڈیشن آ گیا کہ بھئی آپ اگر کسی کے خلاف نفرت کا اظہار کرنا ہے تو یوں ریلی نکالیں اور جلوس نکالیں، اور اس جلوس کے تحت آپ اپنی نفرت کا اظہار کریں۔ اب چونکہ وہ جلوس ذریعہ ہے فروغ محبت رسول کا، وہ جلوس ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کا، ہر وہ قدم جو ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اٹھے وہ خود بخود ثواب ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم جب جلوس نکالیں گے مقصود عظمت رسالت کا اظہار ہے، وہ ثواب سمجھ کے نکالیں گے، اور یہ کوئی بدعت سیئہ نہیں۔ مسلمان کی تو زندگی کا ہر لمحہ ہی عبادت ہے نا، ثواب ہے نا، تو وہ چاہے جلوس میں جائے، چاہے وہ سوئے یا جاگے یا کوئی بھی کام کرے، وہ تو ثواب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت وہ محبت ہے جس پر تمام مسلمان ایک ساتھ جمع ہیں۔